بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے انتہائی بھیانک اور انسانیت سوز گناہ کیا تھا، لیکن اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یکے بعد دیگرے جب اس نے اپنے سفلی جذبات کی تسکین انتہائی غیر فطری طریقے سے کی تو قدرت کو جوش آ گیا۔ ایک ایسے خبیث انسان کی کہانی جس نے قبرستان جیسی جگہ میں بھی موت کو یاد نہ کیا تھا۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ چہرہ بے حد بدصورت، چچک زدہ، جھریوں سے بھرا ہوا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی لیکن بے حد چمکدار، سر چھلے ہوئے انڈے کی مانند، ناک کی جگہ دو گہرے غار نما سوراخ، ہونٹ حبشیوں کی مانند موٹے اور بدے رنگ، کالا سیاہ، مجموعی طور پر بے حد بدصورت، لیکن اس کا دل معصوم بچے کی مانند خوبصورت اور رحم والا تھا۔ قدرتی بدصورتی کی بدولت لوگ کم ہی اس سے ہم کلام ہونا پسند کرتے تھے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ اس کا ذریعہ معاش بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس سے راہ رسم بڑھانے کی کوشش کرتا۔ وہ ایک گورکن تھا جس کا کام انسانوں کی آخری آرام گاہ کا بندوبست کرنا تھا، جبکہ وہ ایسا بخیر و خوبی کرتا رہتا اگر وہ واقعہ وقوع پذیر نہ ہو جاتا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ ایک خوبصورت جوان سالہ لڑکی کی میت تھی۔ گمن اس لڑکی کو گلیوں اور کھیتوں میں گھومتے پھرتے دیکھ چکا تھا۔ سر و قد، گلافی آنکھیں، رس بھرے ہونٹ اور قیامت ڈھاتا جسم۔ وہ اسے دیکھنے کے بعد سرد آہ بھرنے پر اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتا تھا۔ یہی تو وہ فطری خواہش تھی جو دبائے نہیں دبتی تھی۔ وہ اکثر اس لڑکی کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ خدا نے اسے حسن و جمال کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، کیا ہوتا اگر اسے خوبصورتی نہ سہی قبول صورت ہی بنا ڈالتا، تب وہ اپنی قدرتی خواہش کو با احسن و خوبی پورا کر ڈالتا۔ اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کبھی بھی جدوجہد نہیں کی تھی، وجہ اس کی فطری شرم و حیات تھی۔ بات کرنا تو دور کی بات، وہ بدولت تمام زندگی اپنی خواہش کو دبائے بیٹھا رہا، جس کی وجہ سے شادی جیسے بندھن میں بھی نہ بندھ سکا۔ بہرحال اس خوبصورت لڑکی کا نام شازیہ تھا۔ پچھلے کچھ دنوں مختصر عرصہ بیمار رہنے کی بدولت اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اپنی تنہا پسند فطرت کی بدولت وہ موت کی وجہ معلوم کرنے سے قاصر رہا تھا۔ گاؤں میں اموات کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے وہ بے حد غریبی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا۔ لڑکی کی موت سے جہاں اسے بے انتہا دکھ ہوا، وہاں اس بات کی تسلی بھی ہوئی تھی کہ آج کی رات وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے گا۔ شازیہ کے ماں باپ اسے قبر کھودنے کا معاوضہ اور جگہ کی نشاندہی کرنے کے بعد اپنے گھر کا رخ کر چکے تھے، جبکہ گمن مکمل تنہائی کے ساتھ اپنے کام مکمل کرنے میں لگ گیا۔ اس شام آسمان پر کالے سیاہ بادل شازیہ کی جوان موت پر افسردہ ہونے کے لیے بےتاب تھے۔ تمام گاؤں پر سوگوار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ غم زدہ تو گمن بھی تھا۔ اس کی حسرت اور خواہش نا تمام شازیہ کی صورت میں دم توڑ چکی تھی۔ شاید اس وجہ سے وہ جوان سالہ شازیہ کے جنازے میں موجود تھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب شازیہ کے بے جان وجود کو لحد میں اتار دیا گیا، تب اس ہولناک واقعے کا سبب بننے والے 500 کے نوٹ نے اسے اپنی جانب متوجہ کر ڈالا۔ نہ جانے وہ قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے کس شخص کی جیب سے نکل کر قبر میں جا گرا، یہ معلوم نہ ہو سکا اور معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اتنی بڑی رقم چودھری کے علاوہ عام شخص کی جیب میں نہیں ہو سکتی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل ہونے کی بدولت وہ نوٹ گاؤں والوں کی نظروں سے اوجھل رہا۔ شاید وجہ بارش کی صورت میں برستی مٹی رہی ہو، یا پھر گھنیرے بادلوں کی بدولت چھاتا اندھیرا تھا۔ جو بھی تھا وہ نوٹ گمن کی خواہش نا تمام کی تکمیل کا باعث بن سکتا تھا۔ لوگ شازیہ کو دفنانے کے بعد موسم کے بگڑتے تیور دیکھتے ہوئے گاؤں کا رخ کر چکے تھے، جبکہ گمن عاجزی کے ساتھ دعا گو تھا۔ دعاؤں کا سلسلہ شازیہ کا بے جان وجود نہیں تھا، بلکہ 500 کا وہ نوٹ تھا، اور دعاؤں کا خلاصہ بارش برسنے میں دیری تھی تاکہ وہ قبر کی کھدائی کے بعد 500 کے نوٹ کو ہتھیا سکے۔ بارش برسنے کی صورت میں مٹی گیلی ہو جاتی اور قبر کی صورت اختیار کرنے میں دشوار ثابت ہوتی۔ دعا مانگنے کے بعد وہ قبرستان میں ہی موجود اپنے کچے کمرے کی جانب چل دیا۔ رات 9 سوا 9 بجے کا عمل تھا۔ گمن کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ اکا دکا بوندا بادی کے علاوہ بارش نہیں برسی تھی، لیکن کالے سیاہ بجلی کڑکاتے بادل اس بات کا پیش خیمہ تھے کہ یہ بادل برسیں گے ضرور۔ ہاتھ میں بیلچا، لالٹین اور کدال لیے گمن قبر کے سامنے موجود تھا
اور دوبارہ قبر کھودنے میں مصروف تھا۔ شام کو جب اس نے قبر کھودی تھی تب اس کی نیت صاف تھی، لیکن اب نیت کی خرابی اسے بری طرح تھکائے دے رہی تھی۔ مگر 500 جیسے بڑے نوٹ کا حصول اسے تھکاوٹ کو پس پردہ رکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پہلے سے کھودی ہوئی قبر دوبارہ کھودنے میں 10-15 منٹ صرف ہوئے، جبکہ مٹی کے درمیان نوٹ تلاش کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اب نوٹ اس کے ہاتھ میں موجود تھا، جبکہ اس کا چہرہ خوشی کی بدولت بقا نور بنا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا 500 کا نوٹ تھا جس سے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا تھا، اور یہ سب کچھ شازیہ کے مردہ وجود کا باعث تھا۔ وہ آخری دفعہ شازیہ کے مردہ وجود کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے لحد کے سامنے موجود پتلی اینٹوں کو اکھاڑ ڈالا۔ لحد کے اندر لڑکی کا نازک وجود خفن میں لپٹا ابدی نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے سر کے پاس موجود کپڑے کی پٹی کو کھولا اور چہرے کے اوپر سے خفن اتار ڈالا۔ یک بار کی اسے نہ جانے کیوں خوف کا احساس ہوا، لیکن جلد ہی وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تھا۔ خفن ہٹاتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اندھیری قبر میں اچانک ہی اجالا پھیل گیا ہو۔ شازیہ کا پر نور چہرہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابدی نیند کی بجائے وقتی نیند سو رہی ہو۔ اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی ماند کھلا دکھائی دیتا تھا۔ وہ ٹکی باندھے اس معطر گلاب کو دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہوا کی شدت میں اضافے کی بدولت خفن کا بیشتر حصہ ایک جانب سرکنے کی بدولت ایسا منظر وقوع پذیر ہونے کا باعث بنا جو گمن نے اپنی تمام زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یک بار کی کڑک کے ساتھ بجلی چمکی اور گمن نے ہڑبڑا کر قبر سے باہر کا رخ کیا۔ وہ ایسے دل کے مریض کی ماند سانس لے رہا تھا جو اپنے آخری وقت کے سانس پورے کر رہا ہو۔ اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ قبرستان سنسان پڑا تھا، کسی شخص کے قبرستان میں آنے کی امید باقی نہیں تھی۔ وہ زمین پر لیٹ کر لمبے سانس لینے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی گرتی حالت متوازن ہو چکی تھی، لیکن دماغ غیر متوازن تھا۔ وہ اپنی دم توڑتی خواہش پوری کر سکتا تھا، جبکہ اسے منع کرنے والا وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے گنونے عمل کا سبب بننے کے متعلق سوچنے پر اپنے آپ کو مجبور پا رہا تھا، جس کے متعلق اگر گاؤں والوں کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اس سے زندہ درگو کرنے سے گریز نہ کرتے۔ لیکن بلا گاؤں والوں کو کون بتاتا؟ مردہ تو شکایت لگانے سے رہا۔ اگر قبر میں سے مردہ نکالنے کے بعد قبر کو دوبارہ پہلے والی صورت دے دی جائے، جو کہ گمن کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھی، تب کون اس پر شک کر سکتا تھا؟ ہاں، اس گنونے عمل کی بدولت اس کی آخرت خراب ہو سکتی تھی، لیکن آخرت کے متعلق اگر لوگ سوچنے لگے تو گناہوں کا سلسلہ ہی پیدا نہ ہو۔ بہرحال اس پر مکمل طور پر شیطان غالب آ چکا تھا اور وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ گاؤں والوں سے اپنا حق ضرور حاصل کرے گا۔ اس غلط فیصلے کی بدولت وہ دوبارہ قبر میں اتر چکا تھا اور شازیہ کے خفن میں لپٹے وجود کو سنبھالے قبر سے باہر کا رخ کر رہا تھا۔ وہ ایک ہفتہ اس کی زندگی کا ناقابل فراموش ہفتہ ثابت ہوا۔ وہ روح کی ایسی منزلوں سے گزر چکا تھا جن کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اس تمام عمل کے متعلق گاؤں والوں کو بالکل شک نہ ہو سکا۔ اس کا حوصلہ بلند ہو چکا تھا۔ وہ شازیہ کے مردہ جسم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ ایک ہفتے سے پہلے ہی لڑکی کا جسم گلنے سڑنے لگا تھا، جبکہ ایک ہفتے کے بعد اس کا کچا کمرہ بدبو سے لبریز ہو چکا تھا۔ مجبوراً اسے لڑکی کے جسم کو واپس قبرستان میں منتقل کرنا پڑا، لیکن دوسرے ہی دن اسے تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس سے صنف ناسک کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ تمام رات اس نے بے چینی کے عالم میں جاگتے ہوئے گزار ڈالی۔ دوسری رات وہ اپنے آپ کو بے حد مجبور لاچار محسوس کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا کہ ایسا کیا کام کیا جائے جس کی بدولت کسی صنف ناسک کی قربت محسوس کی جا سکے۔ ظاہر ہے وہ گاؤں کا مختصر سا قبرستان تھا، جبکہ گاؤں میں اموات کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ مسئلے کا حل تلاش کر چکا تھا اور اب اگلی رات کا منتظر تھا۔ رات چاندنی اور دل فریب تھی، ہر جانب ہو کا عالم طاری تھا۔ گاؤں کے کتوں کی چیخو پکار نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ ان سب باتوں سے بے نیاز چہرے اور جسم کو سیاہ چادر میں لپیٹے گاؤں کی جانب روانہ تھا۔ رات 12:30 کا عمل ہوگا۔ گاؤں اندھیرے میں ڈوبا پرسکون تصویر کی ماند دکھائی دے رہا تھا۔ کچے گھر کے سامنے رک کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ حالات بہتر دکھنے کے بعد اس نے اچک کر دیوار کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اگلے لمحے وہ مختصر سی چار دیواری پھاند کر صحن میں کود چکا تھا۔ صحن سنسان پڑا تھا، لیکن برآمدہ آباد تھا۔
اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔